اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، موت ایک وہ اٹل حقیقت ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ موت صرف مرنے کا نام نہیں بلکہ اپنے خالق مالک رازق سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے۔ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، جیسا کہ فرمان باری تعالی ہے، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تم کو آ پکڑے گی، پھر تم اس پاک ذات کی طرف جائے جاؤ گے جو ہر پوشیدہ اور ظاہری بات کو جاننے والی ہے۔ پھر وہ تم کو سب کیے ہوئے کام جتائے گی اور ان کا بدلہ دے گی۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں ایک نوجوان کھڑا ہوا اور عرض کیا، حضور، مومنین میں سب سے زیادہ سمجھدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کرنے والا اور اس کے آنے سے پہلے اس کے لیے بہترین تیاری کرنے والا۔ افسوس، آج ہم ایمان کی کمزوری کی وجہ سے موت سے بھاگتے ہیں۔ جب کسی کو مرتا دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ مرنے والے کی موت لکھی تھی، لیکن میں نے ابھی کب مرنا ہے، بہت وقت ہے، انشاءاللہ موت کی تیاری کر لوں گا۔ یہ ہماری سستی، لاپرواہی اور ایمان کی کمزوری ہے۔ اللہ پاک موت سے قبل موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسے ہی شخص کی کہانی سنانے جا رہے ہیں جو موت سے بچ کر زندہ رہنا چاہتا تھا، جس کو دنیا مائیکل جیکسن کے نام سے جانتی ہے۔ زندہ رہنے کے لیے مائیکل جیکسن نے امریکہ اور یورپ کے 55 چوٹی کے پلاسٹک سرجن کی خدمات حاصل کی، یہاں تک کہ 1987 تک مائیکل جیکسن کی ساری شکل و صورت، جلد، نقوش اور رنگ بدل گیا۔ سیاہ فام مائیکل جیکسن کی جگہ سفید رنگت والا خوبصورت نقوش کا مالک مائیکل جیکسن دنیا کے سامنے آ گیا۔ گورے مائیکل جیکسن کی پہلی البم 1987 میں بیڈ کے نام سے اپنی تیسری البم جاری کی۔ یہ گورے مائیکل جیکسن کی پہلی البم تھی۔ یہ البم بہت کامیاب ہوئی اور اس کی 3 کروڑ کاپیاں فروخت ہوئی۔ مائیکل جیکسن ملکوں شہر شہر گیا، موسیقی کے شو کیے اور ان شو سے کروڑوں ڈالر کمائے۔ گورے مائیکل جیکسن نے اپنی سیاہ رنگت کو بھی شکست دے دی۔ اس کے بعد ماضی کی باری آئی۔ مائیکل جیکسن نے اپنے ماضی کو بائے بائے کہہ دیا۔ گورے مائیکل جیکسن نے اپنے خاندان سے قطع تعلق کر لیا۔ اس نے اپنا ایڈریس تبدیل کر لیا۔ اس نے کرائے پر گورے ماں باپ بھی حاصل کر لیے اور اس نے اپنے تمام پرانے دوستوں سے بھی جان چھڑوا لی۔ ان تمام اقدامات کے دوران جہاں وہ اکیلا ہوتا چلا گیا، وہاں وہ مصنوعی زندگی کے جال میں پھنستا چلا گیا۔ گورے مائیکل جیکسن نے خود کو مشہور کرنے کے لیے پریسلے کی بیٹی لیزا میری پریسلے سے شادی بھی کر لی۔ اس نے یورپ میں اپنے بڑے بڑے مجسمے بھی لگوا دیے۔ اس نے بڑی حد تک اپنے ماضی سے بھی جان چھڑوا لی، لہٰذا گورے مائیکل جیکسن کی آخری نفرت یا خواہش کی باری تھی۔ وہ 150 سال تک زندہ رہنا چاہتا تھا۔ موت سے بچ کر زندہ رہنے کے لیے گورے مائیکل جیکسن نے کیا کیا جتن کیے، انسانی عقل سوچ کر دنگ رہ جاتی ہے۔ مائیکل جیکسن طویل عمر پانے کے لیے دلچسپ حرکتیں کرتا تھا۔ مثلاً وہ رات کو آکسیجن ٹینٹ میں سوتا تھا۔ وہ جراثیم، وائرس اور بیماریوں کے اثرات سے بچنے کے لیے دستانے پہن کر لوگوں سے ہاتھ ملاتا تھا۔ وہ لوگوں میں جانے سے پہلے منہ پر ماسک چڑھا لیتا تھا۔ وہ مخصوص خوراک کھاتا تھا اور اس نے مستقل طور پر 12 ڈاکٹر ملازم رکھے ہوئے تھے۔ یہ ڈاکٹر روزانہ اس کے جسم کا ایک ایک حصے کا معائنہ کرتے تھے۔ اس کی خوراک کا روزانہ لیبارٹری ٹیسٹ بھی ہوتا تھا اور اس کا سٹاف روزانہ اس سے ورزش کروایا کرتا تھا۔ گورے مائیکل جیکسن نے اپنے لیے فالتو پھیپڑوں، گردوں، آنکھوں، دل اور جگر کا بندوبست بھی کر رکھا تھا۔ یہ ڈونر تھے جن کے تمام اخراجات وہ اٹھا رہا تھا اور ان ڈونر نے بوقت ضرورت اپنے اعضاء اسے عطیہ کر دینے تھے۔ اسے یقین تھا کہ وہ 150 سال تک زندہ رہے گا، لیکن پھر 25 جون کی رات آئی۔ اسے سانس لینے میں دشواری پیش آئی۔ اس کے ڈاکٹرز نے ملک بھر کے سینئر ڈاکٹرز کو اس کی رہائش گاہ پر جمع کر لیا۔ یہ ڈاکٹر اسے موت سے بچانے کے لیے کوشش کرتے رہے لیکن ناکام ہوئے، تو یہ اسے ہسپتال لے گئے اور وہ شخص جس نے 150 سال کی منصوبہ بندی کر رکھی تھی، جو ننگے پاؤں زمین پر نہیں چلتا تھا، جو کسی سے ہاتھ ملانے سے پہلے دستانے چڑھا لیتا تھا، جس کے گھر میں روزانہ جراثیم کش ادویات چھڑکی جاتی تھی اور جس نے 25 برس تک کوئی ایسی چیز نہیں کھائی تھی جس سے ڈاکٹر نے اسے منع کیا تھا، وہ شخص 50 سال کی عمر میں صرف 30 منٹ میں انتقال کر گیا۔
اس کی روح چٹکی کے دورانیے میں جسم سے پرواز کر گئی۔ مائیکل جیکسن کے انتقال کی خبر گوگل پر 10 منٹ میں 8 لاکھ لوگوں نے پڑھی۔ یہ گوگل کی تاریخ کا ریکارڈ تھا اور اس ہیوی ٹریفک کی وجہ سے گوگل کا براؤزر بھی سٹک ہو چکا تھا۔ مائیکل جیکسن کا پوسٹ مارٹم ہوا تو پتا چلا احتیاط کی وجہ سے اس کا جسم ڈھانچہ بن چکا تھا۔ وہ سر سے گنجا تھا، اس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، اس کے کندھے، پسلیوں اور ٹانگوں پر سوئیوں کے بے تحاشا نشان تھے۔ وہ پلاسٹک سرجری کی وجہ سے پین کلر کا محتاج ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے وہ روزانہ درجنوں انجیکشن لگواتا تھا، لیکن یہ انجیکشنز، یہ احتیاط اور یہ ڈاکٹر بھی اسے موت سے نہ بچا سکے، اور وہ ایک دن چپ چاپ اس دنیا سے چلا گیا۔ مائیکل جیکسن کی موت ایک اعلان ہے۔ انسان پوری دنیا کو فتح کر سکتا ہے، لیکن وہ اپنے مقدر کو شکست نہیں دے سکتا۔ وہ موت اور اس موت کو لکھنے والے کا مقابلہ نہیں کر سکتا، چنانچہ کوئی راک سٹار ہو یا کوئی فرعون، وہ 2 ٹن کی مٹی کے بوجھ سے نہیں بچ سکتا۔ وہ قبر کو شکست نہیں دے سکتا، لیکن حیرت ہے ہم مائیکل جیکسن کے انجام کے بعد بھی خود کو فولاد کا انسان سمجھ رہے ہیں۔ ہمارا خیال ہے کہ ہم موت کو دھوکہ دے دیں گے، ہم 150 سال تک ضرور زندہ رہیں گے۔ گورے مائیکل جیکسن کی موت ایک لمحہ فکریہ ہے، ایک عبرت ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حالت ایمان میں موت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔